بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسکرین پر آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے اردو میں، کوئی سا اس طرح کا خوبصورت ٹیکسٹ بنانے کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس دو سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہم اس پر کام کریں گے کہ ایڈوب السٹریٹر اور ایڈوب اسٹیجر۔ تیسرے نمبر پر ہم ایڈوب سبسٹینس پینٹر کو ساتھ ملائیں گے، لیکن آج کی ویڈیو صرف ایڈوب السٹریٹر اور ایڈوب اسٹیجر کے ملاپ سے بنے گی۔ پہلے ہم دونوں پروگرام جو ہے وہ اس کو آن کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایڈوب السٹریٹر آپ آن کریں۔ ایڈوب السٹریٹر میں آپ جو اسکرین ریزولیشن ہے اسی کے مطابق اسکرین آپ اس میں اپنے کمپیوٹر کا جو مانیٹر کا اسکرین ہے اس کے مطابق آپ لے آؤٹ سلیکٹ کریں۔ اب ہم ایڈوب اسٹیجر کو آن کریں گے۔ اس میں بھی ہم اسی ریزولیشن کے اسکرین کے مطابق جو ہے اسکرین وہ لے آؤٹ سلیکٹ کریں گے۔ تو اس میں بھی ہم نیو کر کے اس کے مطابق جو اسکرین سلیکٹ کریں گے۔ اب ہم ایڈوب السٹریٹر میں کوئی سا ایک ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے اردو میں، مثال کے طور پر اور اس کو اپنے پسند کے مطابق ٹیکسٹ سلیکٹ کریں گے کہ کون سے ٹیکسٹ جو آپ کے پسند کا ہوگا وہی آپ اس میں سلیکٹ کریں گے۔ کوئی سا ایک آپ کے پاس آج کل اردو میں بہت سے ایسے ٹف فونٹ آئے ہوئے ہیں اور اس میں مختلف فونٹ آپ سلیکٹ کر کے میں فی الحال اس میں سے جو پسند کا ہے وہی میں سلیکٹ کروں گا۔ اب اس پر آپ کریٹ آؤٹ لائن کریں گے۔ آؤٹ لائن کرنے کے بعد آپ اس کو ان گروپ کریں۔ ان گروپ کرنے کے بعد آپ اس کو ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کریں، اور کمپاؤنڈ پاتھ کرنے کے بعد اس میں تھوڑے سے آپ چینجز بھی کر سکتے ہیں اپنی ترتیب پر، جو آپ کو پسند آئے اسی ترتیب پر۔ فی الحال میں چینجز کے بجائے چینجز کروں اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے، تاکہ آپ اس میں سے ہر ایک الگ الگ ریلیز کمپاؤنڈ پاتھ کریں، تاکہ پھر ادھر ہمارے لیے آسانی ہو کہ ہم اس میں نقطے وغیرہ جو ہیں وہ الگ الگ اس کو ہم 3D شیپ دے سکیں۔
اب ہم اس کو 3D میں کنورٹ کریں گے. یہ 3D آپ ادھر سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے یہ والا آپشن جو ہے انفلیٹ، اور یہاں پر انفلیٹ. آپ کلر تھوڑا سا چینج کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. بس اتنا سا کام ہے. اس کے بعد یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے اور اس میں انشاءاللہ مختلف مزید بھی اس پر ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اس میں مختلف طریقوں سے ٹیکسٹ بنتا ہے. فی الحال میں اسی ٹیکسٹ کو آگے اس میں 3D شیپس اور کلر وغیرہ یہ دیکھ کر پھر اس کے بعد جو نئی ویڈیو آئے گی وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہوگی. تو اب آپ اس میں سے ایک کام مزید کریں. یہ ایک آپشن ہے ایسیٹس ایکسپورٹ ونڈوز میں، اور یہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ ایسیٹ ایکسپورٹ میں نے ادھر لایا ٹول بار میں، اور آپ ایسیٹ اس کو کریٹ کریں، جنریٹ کریں گے تو یہ ایسیٹس آئے گا. جنریٹ کرنے کے بعد اس کو میں نام دے دوں گا خوش آمدید. اب اس ایسیٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ایکسپورٹ کریں گے، لیکن یاد رہے کہ اس کو ہم دو طریقوں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایک OBJ اور دوسرا جو ہے یہ مختلف جو ٹائپس ہے، اس میں JPG بھی ہے وغیرہ. تو ہم اس میں اس وقت جو ہے وہ GLTF اس کو سلیکٹ کر کے پھر ایکسپورٹ کریں گے فائل میں. اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد جو ہے جدھر میں رکھنا چاہتا ہوں ایڈوب اسٹیجر میں اس فولڈر کو سلیکٹ کیا تو یہ ایکسپورٹ ہو جائے گا. ایکسپورٹ ہونے کے بعد اب ایکسپورٹ ہو گیا. ایکسپورٹ ہونے کے بعد پھر اب اسی فائل کو میں ایڈوب سبسٹینس اسٹیجر میں لاؤں گا، امپورٹ کروں گا. تو امپورٹ کرنے کے لیے مجھے 3D ماڈل سلیکٹ کریں گے، اور میں نے جدھر رکھا ہے اس فائل کو ایڈوب سبسٹینس اسٹیجر، اور جو GLF میں نے بنایا تھا اس میں خوش آمدید رکھا ہوا تھا. اب اسی کو یہاں پر لائیں گے. اس کو آپ لیول کریں گے جو گراؤنڈ کے اوپر، اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھیں یوٹیوب میں، سیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اب اس کو ہم ایک ایک کر کے پہلے ان گروپ کریں گے. اب ایک ایک کر کے اس پر ہم مٹیریلز لگائیں گے. آلٹ پکڑ کر اس کو آپ ایک ہی کلر بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کو قریب بھی کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے.
اب آپ اپنے طور پر اس میں اچھا ایک کام اس میں ہم ویسے بھول گئے، وہ یہ کہ آپ نے ایڈاپ السٹریٹر میں جو اب 3D کا آپشن ہے وہ آپ دونوں طرف سے یہ انفلیٹ بوتھ سائڈ، اور اس میں بھی سب میں آپ نے یہی سلیکٹ کرنا ہے۔ اب آپ اسی کو ایکسپورٹ کریں، دوبارہ ایکسپورٹ کریں گے اسی نام سے، یہ ریپلیس ہو جائے گا۔ اب جو یہ بوتھ سائڈ سے پھر یہ اس طریقے سے نظر آئے گا، اور اگر آپ سنگل کریں گے تو وہ تھوڑا سا ایک سائڈ پر یہ پیول نظر آئے گا جو 3D آپشنس ہے، تو اس کو ہم دوبارہ سے تھوڑا سا اسی لحاظ سے نزدیک کریں گے۔ پہلے اس کو ان گروپ کریں، اب اس میں ہم 3D کا آپشن استعمال، جو ٹیکسچرز ہیں مٹیریلز وہ استعمال کریں گے۔ کوئی سا ایک ٹیکسچر جو آپ کے پسند کا وہ آپ استعمال کرتے جائیں، بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا۔ اور یہاں پر آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ جو ٹیکسچر پہلے والا تو وہ میں نے ختم کر دیا، جو اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ٹیکسچر اگر ختم کرنا تھا، یہ مثال کے طور پر یہ ٹیکسچر اس کو ختم کرنا ہے، دوسرا لگانا ہے، وہ آپ کی مرضی پر ہوتے ہیں، منحصر ہوتے ہیں۔
ریپیٹ وغیرہ میں یہ اس طریقے سے یہ ریپیٹ سے اس میں تبدیلی آتی ہے. اس طرح اگر کوئی ٹیکسٹ آپ کو ایسا ٹیکسچر یا مٹیریل صحیح نظر نہیں آتا تو اس میں پراپرٹیز میں ان کے پراپرٹیز ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی لائیں تو وہ آپ کو یا نظر آئیں گی. اس میں آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سا ایک کلر جو آپ چینج کر کے دیکھیں جو مناسب لگے. اچھا اس میں مختلف آپ اس میں مٹیریلز بہت زیادہ ہے. آپ کوئی سے ایک مٹیریلز اپنے پسند کے سلیکٹ کر کے اس میں آپ تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. یہ میں ویسے اس میں مٹیریلز ایڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ آسانی ہو آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے. اب یہ ٹیکسٹ تقریباً بن گیا. اب ہم انوائرمنٹ لائٹ کو آپ اس میں یہ جو آئٹمز ہے جو آپ نے بنائے ایسیٹس اس کو آپ نام بھی دے سکتے جو نام. اب انوائرمنٹ میں ہم مختلف کلر بھی دے سکتے جیسے یہ کلر ہے اور اس میں ہم تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ لائٹ کوئی سا انوائرمنٹ لائٹ جو آپ مناسب سمجھے وہ آپ استعمال کریں. مثال کے طور پر یہ لائٹ اس میں آپ روٹیشن
اب اس کو آپ رینڈر کریں گے. اب رینڈر کرنے کے لیے یہ رینڈر کا آپشن ہے. آپ اس میں مختلف آپشنز ہے، اس کو استعمال کریں. جے پی جی استعمال کرنا ہے، فوٹو شاپ میں لے جانا ہے. فولڈر جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، میں اسی فولڈر کو فی الحال واپس سلیکٹ کروں گا. سبسٹینس اس میں لائیں گے اور اس میں اسی فولڈر کو سلیکٹ کر کے اس کو نام دے دیں گے خوش آمدید. تھوڑا بہت اس میں اچھا اسکرین جو کیمرے کا سائز ہے وہ ہم نے واپس جو مانیٹر کی اسکرین ہے اس کے مطابق لایا. اب اس کو رینڈر کریں گے. رینڈر پر شاید بعض کمپیوٹروں میں تھوڑا سا ٹائم لے بھی. میں اس کو فی الحال کرنا تھا لیکن خیر سٹاپ نہیں کیا میں نے. اس کو ابھی رینڈر ہونے دیا. ابھی اس پر تھوڑا سے 3D کارڈ پر منحصر ہے کہ وہ کون سا والا کارڈ ہے. اگر اچھا کارڈ ہے تو یہ جلدی سے رینڈر ہوگا. اگر تو اس میں کچھ کمزور کارڈ ہے تو اس پر ٹائم لگے گا. تو اس کو فی الحال میں سٹاپ کروں یا نہیں. میرے خیال میں یہ جلدی ادھر یا اس کارڈ میں یہ چونکہ کارڈ اچھا ہے 8 GB ہے اس وجہ سے اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو میرے خیال میں ایک 15-20 سیکنڈ یا 1 منٹ یا آدھا منٹ لگے گا تقریباً رینڈر ہونے میں. تو آپ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی کہ بھائی کتنا بہترین جو 3D ٹیکسٹ ہے. اور اس سے پہلے میرے خیال میں اس طرح کا ٹیکسٹ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. تو آپ لوگ مہربانی کر کے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں چینل کو، اور شیئر لازمی کرنا اور اپنے کامنٹس لازمی پوسٹ کرنا. تو اس طریقے پر یہ ٹیکسٹ بنتا ہے. ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آئے یہ والا ٹیکسٹ ہم نے رینڈر کر دیا. اس کو ہم وال پیپر سے پر لگائیں گے. اور وال پیپر پر کیسے نظر آتا ہے آپ خود اندازہ کریں. کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. اس طرح کے وال پیپر آپ لوگ اس ٹیکسٹ کو بنائیں. اس میں مزید آپ امپرومنٹ اس کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا. اور اگلی ویڈیو میں اس میں ایڈوب سبسٹینس پینٹر کو بھی اس میں شامل کریں گے. ایڈوب السٹریٹر سے ہو کر پھر ایڈوب سبسٹینس پینٹر اور اس کے بعد اسٹیجر. پھر چوتھی ویڈیو میں ہم لوگ ایڈوب سبسٹینس پینٹر پر صرف اس میں الگ سے کریں گے کہ اس میں کیسے نظر آتا ہے. مطلب یہ چاروں مختلف ملا کر ایک 5-6 ویڈیو بنیں گی. تو آپ لوگ اس کو لازمی اگر جو شوق رکھتے کہ بھائی 3D ٹیکسٹ کے لحاظ سے تو وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں. شکریہ، مہربانی. آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.